سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی کس جج سے ملاقات ہوئی تو وہاں بریگیڈیئر صاحب اور جسٹس کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن ابھی اس کے اندر وہ کلائمیکس آنے والا ہے۔ یہاں پہ معاملہ نہیں بنے گا، اگر کرنا ہی ہے تو سپریم کورٹ میں لے جائیں۔ یہ وہی خواہش تھی جس کا اظہار جنرل ظہیر الاسلام نے ملک ریاض کے ذریعے نواز شریف سے کیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما ایک دفعہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی کس جج سے ملاقات ہوئی، اس کی تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے رہنما ایک دفعہ پھر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور اس مرتبہ جھوٹ بولا گیا آرمی چیف کے بارے میں۔ لگتا ہے کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ خبریں شامل کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ 1 ملین کے میگا ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ 1 ملین سبسکرائبرز کا ٹارگٹ اچیو کر کے تو گولڈن شیلڈ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پہ ہم نے پیش ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی کال پر ہزاروں افراد دارالحکومت ڈھاکہ میں سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کرنے کے لیے۔ احتجاجی ریلی میں شریک مظاہرین نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات 7 جنوری کو ہوں گے۔ اپوزیشن جماعت BNP انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے۔ اپوزیشن نگراں حکومت کی سربراہی میں انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پانچویں بار وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں۔ وہ 2009 سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہے، تو 2009 کا مطلب ہوا کہ اب ان کو تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ اب آ جائیے جنرل فیض کے معاملے کے اوپر۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، بیسکلی خبر ہے انصار عباسی صاحب کی، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس خبر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنرل فیض سے میرے ایک سورس کی بات ہوئی، یہ انصار عباسی صاحب کے سورس کی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی نے جو بات کی ہے کہ وہ یعنی جنرل فیض مجھ سے ملنے آئے، اور مریم اور نواز شریف والی بات کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، وہ یعنی کہ جنرل فیض یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس قسم کی کوئی بات شوکت عزیز صدیقی سے نہیں کی، لیکن ابھی اس کے اندر جو ہے نا وہ کلائمیکس آنے والا ہے، اس کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے، تو آگے سنتے جائیے گا۔ وہ کہتے ہیں جی جنرل فیض اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ وہ شوکت صدیقی سے نہیں ملے، یعنی جنرل فیض یہ بات مان رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے ان کی جسٹس شوکت صدیقی سے۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے ذرائع ہیں اور مجھے ان پر اعتماد ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی جنرل فیض سے بات ہوئی ہے۔ جنرل فیض جو جا کر جسٹس شوکت صدیقی سے ملتے رہے، اس کا تعلق ہے 2018 میں ISI کا ہیڈ کوارٹر تھا آپ پارا میں۔ یہ بیسکلی اسلام آباد کا ایریا ہے آپ پارا، وہاں پہ ISI کا آفس ہے۔ تو اور اس وقت یہ تنازع رپورٹ بھی ہوا تھا۔ ISI ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے آپ پارا ڈبل روڈ تھی، اور وہ روڈ بند کر دی گئی تھی۔ بیسکلی مجھے اسٹوری یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بیسکلی ISI کے دفتر کے بالکل سامنے جو روڈ ہے اس کو لیفٹ اور رائٹ سے عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ مطلب اگر لوگوں نے جانا ہوتا تھا تو ان کو ڈائیورٹ کر کے جو ہے مزید آگے جانا پڑتا تھا، آپ ڈائریکٹلی ISI کے دفتر کے سامنے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سڑک گزشتہ کچھ سالوں سے بند تھی، تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ ڈائریکشن پاس کی تھی کہ یہ سڑک کھولیں، یہ سڑک بند نہیں کی جا سکتی۔ ایک جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا دعویٰ ہے جو سب کے سامنے ہے۔ تو جنرل فیض کے حوالے سے مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے DGI نوید مختار صاحب تھے۔ تو نوید مختار صاحب کی ہدایت پر ایک بریگیڈیئر جو شاید رامے صاحب تھے، اور DGC فیض حمید تھے۔ جنرل فیض جو ہیں وہ پہلے بیسکلی DGC تھے، بعد میں DGI بنے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت DGI ایکچولی نوید مختار صاحب تھے، یہ DGC تھے جنرل فیض۔ انہوں نے کہا تو رامے صاحب کو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ جا کر اس مسئلے پر ان سے بات کریں کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور روڈ کے بالکل اوپر چونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے تو اس کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ وہ گئے اور ان کی بات چیت ہوئی، لیکن بات بنی نہیں۔ شاید وہاں بریگیڈیئر صاحب اور جسٹس شوکت صدیقی کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ وہ کوئی خوشگوار میٹنگ نہیں تھی۔ بریگیڈیئر صاحب نے واپس آ کر رپورٹ کیا۔ اس کے بعد DGI نوید مختار کی اجازت ہے فیض حمید صاحب اسی بریگیڈیئر رامے صاحب کے ساتھ شوکت صدیقی صاحب کے آفیشیل رہائش گاہ پر ملنے گئے۔
انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سورس کے مطابق بقول جنرل فیض وہ سڑک کی بات کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا، یعنی جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جنرل فیض کی بات بھی نہیں مانی یہ سڑک کھولنے کے حوالے سے، اور کچھ اس طرح کی بات کی کہ بہتر ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ شوکت صدیقی صاحب نے جنرل فیض کو کہا کہ یہاں پہ معاملہ نہیں بنے گا، اس کو آپ اپنے اگر کرنا ہی ہے تو سپریم کورٹ میں لے جائیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی انفارمل ڈسکشن ہوئی، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ جنرل فیض یہ کہہ رہے ہوں کہ مریم نواز شریف والی بات یا 2 سال والی بات۔ تو یہ میرے سورس نے بتایا، یعنی انصار عباسی صاحب کے سورس نے یہ بتایا۔ میں دوبارہ کہوں گا یہ خبر ان کی ہے، کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس خبر کا۔ تو جنرل فیض یہ بات مانتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن سڑک کھولنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے اس وقت نواز شریف یا مریم نواز کے کیسز سے متعلق جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ جنرل فیض کے سورسز کا ورژن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے سلیم صافی صاحب کو کل رات کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پہلی بار میں نے ہی متعارف کرایا تھا۔ تو چلیں آج پتہ لگ گیا کہ اس کے موجد کون ہیں۔ اس کے موجد جو ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آج بھی موجود ہے، کہاں پہ یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم فوج سمیت کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتے، نواز شریف نے ہمیشہ اداروں سے ٹکراؤ سے گریز کیا، انتقام اور احتساب میں فرق ہے، ہم انتقام نہیں چاہتے لیکن احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ پارٹی میں یہ سوچ ہے کہ نواز شریف ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں۔ جنرل راحیل شریف نہیں چاہتے تھے کہ پرویز مشرف کا ٹرائل ہو، پرویز مشرف کا جب ٹرائل شروع ہوا تو راحیل شریف نواز شریف سے ناراض تھے۔ جنرل راحیل شریف نے توسیع کے لیے بےتاب تھے، انہوں نے توسیع کی بات خود نواز شریف سے کی۔ ایک شخص کے ذریعے راحیل شریف نے نواز شریف کو پیغام پہنچایا جلدی کریں وقت بہت کم ہے۔ راحیل شریف نے یہ بھی کہا کہ توسیع کر دیں، پینما جانے اور میں جانوں۔ نواز شریف نے راحیل شریف کو پیغام پہنچایا توسیع نہیں ملے گی، میں پینما بھگت لوں گا۔ نواز شریف نے ماضی میں ڈیل کی ہوتی تو جلا وطن نہ ہوتے، اقتدار میں رہتے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع عمران خان نے دی تھی۔ خیر عمران خان نے اکیلے تو نہیں دی تھی، آپ لوگوں نے پورا حصہ بیچ میں ڈالا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور جج صاحب کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ایک کالم جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے کل لکھا تھا، ذرا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے روایت کیا جاتا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ اس قول کے حوالے سے پاکستانی عدلیہ کی ناانصافیاں ملک کی روح اور جسم پر مسلسل کچوکے لگاتی رہی ہے۔ آج کل عدلیہ کی ایک اور ناانصافی یعنی نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی زیر بحث ہیں۔ حال ہی میں نواز شریف نے جے آئی ٹی کے مجوزہ نام واٹس ایپ کروانے والے جج شیخ عظمت سعید کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے گریڈ 19 کی ایک خاتون کی پروموشن کی سفارش کی، جب ان کا کام نہ ہو سکا تو انہوں نے مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کی ایک کوٹری وزیر اعظم کے لیے خالی ہے۔ ان ریمارکس پر وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو احتجاجی خط لکھا گیا مگر اس کا کبھی جواب نہیں آیا۔ میرے پاس ایک معتبر ذرائع کا دیا گیا وہ ڈاکومنٹ بھی موجود ہے جس میں انہی جج صاحب کے حمزہ شہباز شریف کے خلاف ریمارکس درج ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل پر مشرف کے دور میں یہ جج صاحب نیب کے لیے کام کرتے تھے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلارڈز پہلے ہی سے شریف خاندان کے نہ صرف خلاف تھے بلکہ ان کے اس اختلاف کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں۔ جب ان کا شریف خاندان سے نفرت اور تعصب کا تعلق تھا تو پھر ان کا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف ہی آنا تھا۔ انہی دنوں میں جب وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا تو ایک نون لیگ کے وزیر خفیہ طور پر میلارڈ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف استعفیٰ دیں، ہم پر بہت دباؤ ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہی خواہش تھی جس کا اظہار جنرل ظہیر الاسلام نے ملک ریاض کے ذریعے نواز شریف سے کیا تھا۔ گویا ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام اور اس میلارڈ کا موقف حیران کن طور پر ایک ہی تھا۔ یہ بھی اطلاع موجود تھی کہ ایک میلارڈ کی شراب نوشی کی فلم ایک ادارے کے پاس تھی اور وہ اس سے بلیک میل ہو رہے تھے۔ ایک اور میلارڈ جو سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل تھے، ان کے بڑے بھائی اتفاق گروپ میں ملازم تھے مگر وہاں سے نکال دیے گئے۔ اسی وجہ سے یہ صاحب اور ان کا خاندان شریف فیملی کے مخالف ہو گئے۔ اسی میلارڈ کے بھائی ایک بار جدہ میں حسین نواز کی اسٹیل ملز کا خفیہ دورہ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور وہاں موقع پر ہی حسین نواز شریف نے انہیں پہچان کر ان کی کلاس لی۔ انہی میلارڈ کے حوالے سے شریف خاندان کے پاس جج ارشد ملک کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طاقتور میلارڈ نے انہیں ایک دن اپنے دفتر میں بلا کر پوچھا کہ نواز شریف کو کتنی سزا دینی ہے اور ساتھ ہی اسی میلارڈ نے گواہوں اور بحث کے حوالے سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا۔
میلارڈ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے پلازے کے لیگل ایڈوائزر تھے. ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لگا تو خود بینچ میں بیٹھ گئے, جو کہ ایک کلیش آف انٹرسٹ تھا اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے صریحاً خلاف تھا. نواز شریف کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے باقی میلارڈز کی اندرونی کہانیاں بھی اس وقت انٹیلیجنس بیورو اور شریف خاندان کے پاس محفوظ ہیں. ان کا ذکر پھر کبھی صحیح. آج جو کچھ کھلاڑی خان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پر بھی انصاف کے ایوانوں کے کردار کے حوالے سے نت نئے سوالات اٹھ رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھٹو ہو یا بے نظیر, نواز شریف ہو یا یوسف رضا گیلانی, سب کے ٹرائل اوپن عدالتوں میں ہوئے. عمران خان کا ٹرائل جیل میں کیوں؟ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا؟ اس حوالے سے مکمل ابہام پایا جاتا ہے. اسے واضح کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کی پچھلی حکومت میں اکثریت تھی اور 2018 میں وہ جیتی تھی, اگر اسے الیکشن میں موقع نہیں دیا جاتا تو وہ الیکشن معتبر کیسے ہوں گے؟ اس حوالے سے انصاف کے ایوانوں سے کوئی بڑا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کی عدلیہ ماضی کے غلط فیصلوں کو تو ٹھیک کر رہی ہے, مگر آج پھر غلط فیصلے کر رہی ہے جنہیں مستقبل میں ٹھیک کرنے کے لیے پھر کسی نئے مسیحا کا آنا ضروری ہوگا. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انصاف وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنا پر خاندان, قوم اور ملک متحد رہتے ہیں. ہم نے مشرقی پاکستانیوں سے بے حد ناانصافیاں کی, جس کا نتیجہ المیہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں نکلا. نواز شریف کبھی مقتدرہ اور عدلیہ کے لاڈلے تھے, مگر مقتدرہ سے لڑے تو عدلیہ کے بھی مبغوث و معتوب ٹھہرے, اور پھر اس وقت کے میلارڈز نے ان کے خلاف نفرت بھرے اور غیر منصفانہ فیصلے دیے. آج وہی سلوک عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تاریخ کے کٹہرے میں ماضی کے میلارڈز غلط ٹھہرے اور بھٹو, بے نظیر اور نواز شریف ٹھیک ثابت ہوئے. یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آج کے میلارڈز غلط ثابت ہوں اور عمران خان درست. بڑا ہی ایکوریٹ قسم کا کالم لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے. میں بطور صحافی ان کی ایک ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وقت کا پہیہ جو ہے وہ اسی طرح گھوم رہا ہے. ماضی کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی آپ نے یہی سب کچھ کیا, اور آج عمران خان کے ساتھ جس طریقے سے یہ انصاف کی پٹری چل رہی ہے, یہ اس کے ایک ایک پیس کے اندر جو ہے نا انصافی چیخ و پکار کے جو ہے وہ بول رہی ہے. تو آنے والے سالوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے اسی طرح پھر آنے والے سالوں میں جا کے کوئی ریلیف ملے. ابھی تو ہوائیں جو ہیں ان کے خلاف ہی چل رہی ہیں, جس طرح نواز شریف کے خلاف 2017 اور 2018 میں چل رہی تھیں. اچھا جی, اب آ جائیں وہ تحریک انصاف کے رہنما جو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے. بیسیکلی سلمان احمد صاحب جو پاکستان میں نہیں ہوتے, باہر ہوتے ہیں, اور ان سے اظہار لا تعلقی ابھی ایک دن پہلے جو ہے 2 دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے پوری پریس ریلیز کے اندر جاری کر کے کہا جی سلمان احمد صاحب کا نام لکھ کے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی جو ہے وہ رائے ہوگی, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے بیسیکلی جنرل عاصم منیر کی تصویر لگا کر, آرمی چیف کی تصویر لگا کر انہوں نے ٹویٹ کیا, This man ordered the abduction, torture, blackmail of US citizens of Pakistani origin. My family included. Yesterday, the Pak American community boycotted his invitation. We know the history of Mir Jafar and Mir Sadiq well. A slave will remain shackled because of his mind. تو انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف سے ملنے کے لیے پاکستانی جتنے بھی تھے انہوں نے آرمی چیف کی تقریب کا بائیکاٹ کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ جو پہلے عمران خان صاحب میر جعفر میر صادق کی گردان الاپتے تھے, تو وہی الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے لیے بھی بول دیے. تنویر احمد صاحب جو کہ ایک ایکچولی پاکستانی امریکن ہیں اور وہیں پہ پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اس کے بعد ان کو جو ہے اسٹریٹ فارورڈ کوٹ ٹویٹ کر کے جواب دیا, دس از فیک نیوز. I met the army chief along with dozens of other community members. More than 70 people were in attendance. We had an open and frank discussion with the army chief. He interacted with everyone and was very receptive. There was an overwhelming demand on the Pakistani diplomats for invitation and only a limited number could be accommodated. The chief of army staff came to the tables and met every guest in person. تو مطلب انہوں نے سلمان احمد صاحب نے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا بٹا بٹھانے میں نا کوئی کسر نہیں چھوڑنی. جتنے بھی باہر بیٹھے نا تحریک انصاف والے جو پاکستان کے اندر نہیں ہیں, چاہے وہ یہ سلمان احمد ہو, شہباز گل ہو, یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بیڑا ہی غرق کر کے رکھنا ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ ان کے لیے کھڈوں پہ کھڈے جو ہیں وہ کھودی جا رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والے بھی جو ہے نا وہ کبوتروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں آنکھیں بند کر کے, نہ ان لوگوں سے صحیح طرح اظہار لا تعلقی کرتے ہیں, نہ ان کو پارٹی سے نکالتے ہیں, اور یہ لوگ اپنا منجن جو ہے نا باہر اس طرح بیٹھ کے بیچتے رہتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک بیان وائرل ہونا شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے منسوب ایک بیان چلنا شروع ہو گیا کہ جی انہوں نے عمران حکومت کو جو ہے تاریخ کا بدترین دور قرار دیا ہے. اور یہ کوئی ویب سائٹ ہے
ویب سائٹ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹ ہے الگ نیوز کر کے. تو انہوں نے بیسکلی جو ہے نا وہ یہ کوئی خبر ڈالی ہوئی تھی, اور محمود خان نے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے اس کو پھر جو ہے وہ ڈیبنک کیا کہ جی یہ فیک نیوز ہے بیسکلی. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی کبھی بھی عمران خان کے خلاف بیان بازی نہیں کی اور نہ آئندہ کبھی کریں گے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میری تمام میڈیا ٹاک اور تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں, جس میں کبھی بھی میں نے تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے خلاف بیان بازی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا, یہ ہماری پختون روایات کے بھی خلاف ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ الگ نیوز یا پتہ نہیں کتنا الگ ہے, اس کے بعد یہ کہاں سے یہ خبر آئی, آئی ڈونٹ نو. لیکن ان کا بیسکلی اسکرین شاٹ جو ہے وہ ان کا ہی ہے. ہم نے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اب اس پہ جا کے دیکھا ہے, اب یہ ٹویٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے. محمود خان صاحب نے جس ٹویٹ کو جواب دیا ہوا ہے نا, یہ ٹویٹ اب اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, وہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کا التوا چاہتی ہے. انتخابات 8 فروری کو ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کا شروع دن سے موقف ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں. سپریم کورٹ نے حکم میں جو وضاحت مانگی ہے ہم وضاحت دیں گے اور اس میں اپنے خدشات بتائیں گے. یہ تاثر غلط ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کا التوا چاہتی ہے. سپریم کورٹ, انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے حق میں نہیں ہیں, چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے. الیکشن کمیشن کا رویہ جانبدارانہ ہے, ہمارے خدشات دور کیے جائیں. بلے کے نشان سے متعلق ہمارے سنجیدہ خدشات ہیں, قانونی جنگ لڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انتخابی نشان سے محروم کیا جائے. ہم نے جس انتخابی نشان پر 2 الیکشن لڑے ہیں اس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس جو ہے وہ 18 دسمبر یعنی کہ کل پیر والے دن جو ہے اس کو اب رکھ لیا ہے, اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ 10 بجے اس کیس کی اب سماعت کرے گا. اور چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی, پارٹی سیکرٹری جنرل عمر ایوب سمیت 9 عہدیداروں کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے صدر بلوچستان منیر احمد بلوچ, سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ, پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد, کے پی کے صدر علی امین گنڈاپور, ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا سماعت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر آئی ہے کہ حماد اظہر صاحب کو جو ہے وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بنا دیا گیا ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں اور اس لیے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے. ویسے تو حماد اظہر صاحب بھی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے, ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, تو میں نہیں جانتا کہ بطور صدر وہ کتنی کو خدمات سر انجام دے سکیں گے. ویل ہیو ٹو سی دیٹ. تو ان کو اب یہ ایک نئی ذمہ داری پی ٹی آئی کی جانب سے کل دی گئی ہے. اس کے علاوہ آج ایک ورچوئل جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے رکھا ہوا ہے 9 بجے, اور اس کے اندر جتنے بھی یہ فلائر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس سلسلے میں جتنے بھی ان کے مین لیڈرز ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے. اس کے اندر جو نام سامنے یہ جو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں وہ تو اس میں علی محمد خان صاحب ہیں, مونس الہی ہیں, شبلی فراز ہیں, گوہر علی خان ہیں, عمر ایوب ہیں, حماد اظہر ہیں, شہباز گل ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو یہ تمام افراد جو ہیں ان کو اس جلسے میں بلایا گیا. اب دیکھتے ہیں یہ جلسہ کس طرح کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 جنوری تک کی اب توسیع کر دی ہے. اور اس کے علاوہ شفاف الیکشن کے لیے نگراں وفاقی وزراء کو ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. ای سی پی نے نگراں وزیر فواد حسن فواد, مشیر احد چیمہ کو نوٹس جاری کیے ہیں, جبکہ درخواست گزار کو بھی اس سلسلے میں نوٹس جاری کیے ہیں, اور پرسوں 19 دسمبر کو 1 بجے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے پنجاب کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مال ٹاؤن میں دوسری بیٹھک ہو چکی ہے, اور ذرائع کے مطابق سیاسی امور سے متعلق مذاکرہ جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. ان قریب جے یو آئی اور مسلم لیگ نون ایک فارمولے پر متفق ہو جائیں گے, یہ ایکسپریس نے اسے رپورٹ کیا ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.